وفاق العلماء تلنگانہ کے صدر عالی وقار حضرت مولانا شیخ رکن الدین ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ باعث پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران اور آج کے اس سیمینار میں تشریف لائے معزز رفقاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہ اجلاس صبح 10:10 سے شروع ہوا اور ابھی 2:40 ہو رہے ہیں۔ زیادہ آزمائش میں نہ ڈالوں گا، مقالہ بھی ہے لیکن میں اس کو ہمارے کنوینر کے حوالے کروں گا، مقالے کے نکات بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ آج کا یہ جو سیمینار ہے اس پر آپ حضرات یہاں پر ناموں کی فہرست بھی دیکھے ہوں گے، مقالہ نگاروں کی۔ بڑا عظیم سیمینار ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے بھی، معنویت کے اعتبار سے، اور موجودہ حالات میں یہ سیمینار پورے ملک میں میرا جہاں تک خیال ہے، میرے علم اطلاع کے مطابق اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد سیمینار ہے۔ عمومی اجلاس تو ہوئے، احتجاجی جلسے ہوئے، دھرنے ہوئے، ریلیاں ہوئی، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن سیمینار پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وفاق العلماء تلنگانہ کو یہ اعزاز دیا کہ علماء کرام کو، دانشوروں کو، صاحب علم دوست احباب کو بلا کر ان کے سامنے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے اثرات اور نقصانات پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ آج کے اس سیمینار میں ہم نے ملک کی مشہور یونیورسٹیز، بالخصوص حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی، افلو، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسرز، محققین حضرات کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اسی طریقے سے جنوبی ہند کی مشہور دینی جامعات، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سبیل السلام، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد، دارالعلوم رحمانیہ، المعہد العالی الاسلامی اور جامعہ نظامیہ، یہاں سے بھی ہم نے کوشش کی کہ اصحاب علم فضلاء کو ہم یہاں پر بلائیں اور ان کے ذریعے سے ہم استفادہ کریں۔ اسی طریقے سے اس ریاست کی مختلف دینی تنظیموں کے ذمہ داروں کو بھی ہم نے یہاں دعوت دی ہے، اور الحمدللہ 2-4 افراد کو چھوڑ کر باقی تمام علماء دانشوروں نے ہماری اس حقیر دعوت کو قبول کیا، ہمیں اس لائق سمجھا کہ وہ ہمارے اسٹیج کو زینت بخشیں۔ ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے مقالے پیش کیے گئے ہیں انشاءاللہ ان سب کو کتابی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو بھی پائے تکمیل کو پہنچائے۔ رفقاء کرام، مختلف عناوین یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ وقف بورڈ، فائدہ اور نقصان کے تناظر میں، ترمیمی ایکٹ، حکومت ہند کے مقاصد، ترمیمی ایکٹ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ اس طریقے سے وقف کے تمام پہلوؤں، بلکہ وقف کے نہیں بلکہ وقف ترمیمی ایکٹ کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس سے ہٹ کے۔ 5-6 سال پہلے میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا اور اپنے محدود پیمانے پہ واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک پہ بھی میں نے ڈالا۔ وہ یہ ہے
کہ شہر میں بلکہ قلب شہر میں اور قصبوں کے بیچ درمیان میں خاص کر مساجد سے متعلق اور قبرستانوں سے متعلق جو زمینیں ہیں ان زمینوں کا صحیح مناسب اور مفید استعمال، اس سلسلے میں کئی گزارشات میں نے لکھی ہیں. خاص کر جب کبھی میں یہاں سے بورا بنڈے کے لیے جاتا ہوں تو پنجا گٹا پہ بڑی زمین ہم کو نظر آتی ہے. مسجد بی صاحبہ ادھر سے بھی دبتی جا رہی ہے اور ادھر سے بھی دبتی جا رہی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے. اور اس سے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک مقبرہ ہے، قبرستان ہے، وہاں پہ بکسی ہے، بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہیں، مالس ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہر طرف سے زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ان مساجد کا یا ان زمینوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کوشش کریں مسجد کمیٹی یا قبرستان کمیٹی تو صحیح انداز میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، تحفظ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اپنے شہر میں بہت ساری مساجد ایسی ہیں. ابھی ابو ولید خالد عبد الرحمن صاحب جو ہے لدھیانہ کی یا پنجاب وغیرہ کے علاقوں کی مساجد کی کیفیت بتائے، لیکن شہر حیدرآباد میں بھی ایسی کئی مساجد ہیں جو اس کا ڈھانچہ تو مسجد کا ہے، سٹرکچر تو مسجد کا ہے، لیکن کوڑے دان میں بدلا ہوا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مسجد، میرے خیال سے ہمارے دوست ابراہیم خلیل صاحب، توفیق عبید صاحب بھی جو ہے دیکھے ہوں گے پوڑا کے راستے پہ، ایک مسجد ہے جہاں سوروں کو لوٹتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ کسی اور جگہ کی تاریخ میں نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے شہر کی، جس شہر کا ایک معیار ہے، جس کا دبدبہ ہے، جس کی ایک تہذیب ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخی واقعات کو میں نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ اب موجودہ کیفیت کو بیان کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے بہت ساری ویرانی مسجدیں ہیں. ان ویران مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں ہم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور واقعہ، کل یہاں انتظامات کے لیے جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت ادھر آغا پورا سے ہوتے ہوئے ہم آ رہے تھے تو ایک قبرستان کو دیکھا. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے گھوڑے کی خبر کے پاس قبرستان کو دیکھا. ایک روڈ ہے، سڑک جا رہی ہے، ادھر تھوڑا ٹکڑا ہے قبرستان کا، ادھر تھوڑا ٹکڑا ہے، پھر ایک طرف جو ٹکڑا ہے قبرستان کا بیچ میں قبراں ہیں، ادھر ایک گھر ہے ادھر ایک گھر ہے. پھر قبرستان میں ایک مزار، وہ جو تعمیر ہوتی کنسٹرکشن رہتا، اس کنسٹرکشن میں کپڑے سکھائے جا رہے ہیں. پھر ایک قریب کے فاصلے پہ، میں ایک لمبے فاصلے پہ نہیں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے لمبے فاصلے پہ نہیں بول رہا ہوں، ایسے چلتے چلتے یہاں ایک ٹکڑا ہے یہاں ایک ٹکڑا ہے، پھر 4 قدم چلتے کہ ادھر ایک ٹکڑا ہے ادھر ایک ٹکڑا ہے. اس کے بعد تعجب یہ ہوا کہ ایک جگہ آنے کے بعد قبرستان یہ جو ریکٹینگل کی صورت میں ہے یوں، اس کے بعد ایک بلڈنگ بنی ہوئی ایسی یہاں پہ، یہ کیفیت ہے. اس زمین کو اگر ہم دیکھیں تو کم از کم 5 سے 8 یا 10 ایکڑ کی زمین ہوگی، میرا جو اندازہ ہے. 2 باتیں مجھے ذہن میں آئی اور ایسی بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا. وجواڑا کی ہائی وے پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی چوٹوپل ایک جگہ ہے، چوٹوپل پہ ایک مسجد ہے، مسجد الماس پیٹ. اس کی جو وقف زمین ہے وہ 420 ایکڑ زمین ہے. عظمت صاحب آپ کا وطن ہے، 420 ایکڑ زمین ہے. اگر وہاں جا کے ہم دیکھیں تو 420 گز بھی زمین نہیں ملیں گی آپ کو. اس کے بازو میں ایک قبرستان تھا، نیشنل ہائی وے 96 اس وقت اب چینج ہو گیا. وجواڑا ہائی وے پہ نائڈو کے زمانے میں 4 وے کا کام شروع ہوا تھا. 4 وے آتے آتے قبرستان کے پاس روک دیا ہونا، اس کے بازو سنگل وے تھا. پھر ادھر حیدرآباد کی طرف جگہ چھوڑ دیا قبرستان کا. نائڈو ہار گیا، راجشیکھر ریڈی آیا، راجشیکھر ریڈی 4 وے کمپلیٹ کر دیا. وہاں جو قبرستان تھی، قبریں تھیں،
وہ سارے کے سارے آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک خبر بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بلکہ قبرستان کا میں سمجھتا ہوں نوجوان عالم دین ہے، بچوں کو بھی نہیں معلوم وہاں قبرستان ہے کیا. حالت پوری کی پوری ایسی ہو گئی. ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وقف بورڈ اپنی جگہ کیا کام کرتا ہے وہ اپنی جگہ، مرکزی اور ریاستی حکومتیں کیا کام کرتی اپنی جگہ، لیکن ہم لوگ مساجد کے ذمہ دار، مسجد کمیٹیوں کے ذمہ دار کیا کچھ کر سکتے ہیں وقت رہتے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور گزارش میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا. اصحاب علم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ زمین کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے، بلکہ ہماری اپنی حیثیت خود بدل گئی. ایک وقت تھا ہم حکمران تھے، آج حکومت ہمارے ہاتھ سے چلے گی تو ہم محکوم ہو گئے. جب ہماری حیثیت بدل گئی تو زمین کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. بالعموم ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد ایک مرتبہ تعمیر ہو گئی تو قیامت تک مسجد رہے گی. اس وقت قیامت تک مسجد رہے گی جب وہاں کوئی مسلمان ہو، وہاں کوئی عبادت کرنے والا ہو. لیکن جس وقت اس عمارت پہ، اس کنسٹرکشن پہ بلڈوزر چل جائے اور اس کو بلاسٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے رہیں کہ مسجد تا قیامت مسجد رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بات میں کسی قسم کا دم نہیں ہے. مسائل کا حل کیا ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف رجوع ہمارا کم ہو گیا. 20 کروڑ کی مسلم آبادی ہے، 50% اگر ہم نکال دیں تو 50% کا بھی کم سے کم ہم ایمان کا اعتبار نہیں کریں گے. 70% اگر مسلمانوں کو لاؤبالی ہم کہیں یا اللہ سے غافل کہیں تو کم سے کم 30% مسلمانوں کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں؟ 30% چھوڑ دیجیے، 70% چھوڑ دیجیے، 80 یا 90% مسلمانوں کو آپ نکالیے اللہ سے دور ہیں. 10% کم سے کم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کم سے کم ہماری دعائیں کدھر، ہماری عبادتیں کدھر، ہماری رات کی گڑ ازاری کی کیفیت کدھر؟ کتنے لوگ ہم دعا نہیں کرتے اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے، اور کتنی مرتبہ ہم قنوت نازلہ نہیں پڑھتے اللہم وغیرہ شتت شملہم ومزق جمعہم وفل حدہم ونکس اعلامہم. اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کی مدد فرما. وہ جو دعائیں کرتے ہیں یقیناً دعائیں ایمان مومن کا ہتھیار ہیں، لیکن ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کی مدد فرما، تو پھر سامنے دشمنوں کو شکست دے تو فتح کس کی ہوں گی؟ فتح کس کی ہوں گی؟ فتح لینے والا کوئی نہیں ہے، دشمن تو ہے، لیکن فتح حاصل کرنے کے لیے میدان میں ٹھہرا ہوا شخص کون ہے؟ کون سا گروہ ٹھہرا ہوا، کون سا قافلہ ٹھہرا ہوا، کون سی جنود اللہ کی جنود، اللہ کی فوج، اللہ کا لشکر، کون سا اللہ کا گروہ؟ حزب اللہ. الا ان حزب اللہ هم الغالبون مفلحون کی جو بشارتیں، پھر ان بشارتوں کو حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ کہاں ہے؟ ہماری جدوجہد کا جو رخ ہونا چاہیے یا ترجیح ہونی چاہیے اس کو ہم بدلنے کی ضرورت ہے. ایک ایم پی کی جگہ مزید کچھ اور ایم پیز بن سکتے ہیں. برائے کرم اس حوالے سے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس عنوان پہ ہم کو سوچنے اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اب جب بات یہ آتی تو پھر پلٹ کے ایک ہی فرد کی طرف گفتگو چلے جاتی، انہوں نے کرے. جو آگے بڑھے گا، جو محنت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہوگا. تو یہ چند گزارشات، بکھرے گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو قبول کرے. اس میں جو کچھ نقص، کمیاں، خامیاں، کمزوریاں رہ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس سلسلے اس حوالے سے معاف کر دے اور ہمارے آج کے سیمینار کو مفید بنائے اور ملت اسلامیہ میں بیداری کا ایک ذریعہ بنائے، انقلاب کا ایک ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.